بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، بہت پرانی بات ہے، ایک شخص تھا جو متقی، پرہیزگار، نیک اور صالح تھا اور ہمیشہ خیر کی بات کرنے والا تھا۔ ایک دن اچانک اس کو اپنی ٹانگ میں شدید درد محسوس ہوا۔ علاج کے طور پر گھریلو علاج کیا گیا، لیکن درد میں کمی نہ آ سکی۔ اس کے بعد اسے بہت سے ہسپتالوں کے چکر بھی لگانے پڑے، لیکن درد میں کمی نہ آئی۔ ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد اسے لندن کے ایک معروف ہسپتال لے جایا گیا۔ ابتدائی طبی علاج کے بعد وہاں بہت سے ٹیسٹ کیے گئے، جن سے ظاہر ہوا کہ اس کی ٹانگ میں کینسر ہے، جس کی وجہ سے اس کے خون میں تعفن اور بدبو پیدا ہو چکی۔ ڈاکٹروں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے، ورنہ بیماری سارے بدن میں پھیل جانے کا اندیشہ ہے۔ انجام کار اب اس اللہ کے بندے کو آپریشن روم میں لے جایا گیا۔ اللہ کے فیصلے اور قضاء و قدر کے سامنے وہ بے بس تھا، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھا۔ اپنی عاجزی اور انکساری اسی کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور اس کی زبان ذکر الہی سے رکی نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے مقررہ وقت پر آپریشن کی تیاری کری۔ ٹانگ کاٹنے کا نشان لگا دیا گیا اور مشین کے کٹر میں بلیڈ رکھ دیا گیا۔ مشین کو چلا دیا گیا، لیکن مشین کے حرکت کرنے میں کچھ خرابی پیدا ہوئی۔ بلیڈ فوراً ٹوٹ گیا اور مشین کی پاور بند کر دی گئی۔ بلیڈ تبدیل کر کے پھر دوبارہ مشین چلائی گئی، بلیڈ پھر ٹوٹ گیا۔ ڈاکٹر حیرانگی کی حالت میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بلیڈ پھر بدلا جائے۔ اللہ کا حکم ہی نہ ہو تو بلیڈ کیسے کاٹ سکتا؟ بلیڈ تبدیل کیا گیا اور تیسری مرتبہ بلیڈ پھر ایسا ٹوٹا کہ ڈاکٹروں کے حوصلے بھی ٹوٹ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہی ٹانگ جسے کاٹنے کے لیے پورے حربے استعمال کیے گئے، اب وہی تمام ڈاکٹر پریشانی کی حالت میں علیحدہ ہو کر مشورہ کر رہے ہیں کہ اب اس زخم کو نشتر سے کھول کر جراحی کا عمل کر لیا جائے، جو شاید اس کے لیے مفید ہو۔ جراحی کا عمل کیا گیا، درد کی جگہ کو نشتر سے کھولا گیا تو اس کی ران سے گلا سڑا بدبودار ایک لوتھڑا ملا، جس نے سارے بدن اور خون کو متاثر کر رکھا تھا۔ اس بدبودار گوشت کے ٹکڑے کو نکال دیا گیا اور زخم بند کر دیا گیا۔ وہ درد جس نے سارے جسم کو تکلیف دے رکھی تھی، دن رات کے آرام کو ختم کر رکھا تھا، اور وہ درد جس کی بنا پر ٹانگ کاٹی جا رہی تھی، اللہ کے حکم سے نہ ٹانگ کاٹی گئی اور نہ درد ہی باقی رہا۔ ڈاکٹر صاحبان، جن کے چہروں سے تعجب کے آثار ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے تھے، آپس میں محو گفتگو ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی تمہاری ران کا آپریشن ہوا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ کافی عرصہ پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ پر چوٹ آئی تھی، جس کا وقتی طور پر علاج کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں نہ کبھی احساس ہوا اور نہ کبھی درد ہوا۔ یہ قصہ سننے کے بعد سب کی زبان سے یہی بات نکلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عنایت کا یہ سارا نتیجہ ہے کہ ٹانگ محفوظ رہی۔ اس شخص کی خوشی کی انتہا نہ رہی، خطرات کے سارے بادل چھٹ گئے۔ اسے احساس ہو گیا کہ اب مجھے ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق ایک ٹانگ پر نہیں چلنا پڑے گا۔ اس کی خوشی اللہ کی مہربانی اور رب کریم کی رحمت خاص کے راگ الاپ رہی تھی، اور اسے یقین کامل تھا کہ اللہ کی رحمت میرے قریب تھی، جسے میں دوران تکلیف بھی محسوس کرتا رہا۔ سامعین، اس شخص کی مثال اللہ کے نیک بندوں کی مثالوں میں سے ایک مثال ہے، جنہوں نے اللہ کے احکام کی پابندی کی، دوسروں کی رضا چھوڑ کر اللہ کی رضا چاہی، اسی کی محبت کو اپنے دلوں میں بسایا، اور صبح و شام اسی کے نام کے گیت گائے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوامر بڑے شوق سے قبول کرتے اور بڑی محبت سے ان پر عمل کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کی مدد کرتا ہے، انہیں قوت عطا کرتا ہے، انہیں اپنی رضا سے نوازتے ہوئے جنتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ سامعین، اس دنیا میں انسان اپنی عارضی قوت اور زوال پذیر مال و دولت پر فخر کیے بیٹھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ باعزت اور باوقار ہے، لوگوں کو باتوں کے ذریعے سب سے بہتر قائل کر سکتا ہے، سب سے زیادہ ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے، بڑے مضبوط دلائل کا مالک ہے، اس کے بڑے دوست و احباب اور بڑے حواری ہیں۔
اسے کسی چیز کی محتاجی نہیں۔ لیکن اے نادان، اسے کیا معلوم کہ جب زمانے کی ہوا مصیبتیں لے کر آتی تو اسے بھی پہنچ کر رہتی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی سہولتیں اسی کے لیے مصائب کی آخری کڑی ثابت ہوں، اس کی سربراہی چلی جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے اور وقار خیر بات ہوتا نظر آئے، اور وہ اس بچے کی طرح بے سہارا ہو جائے جو اپنے باپ کی تلاش میں دوڑتا پھرتا ہے۔ وہ بدحالی کے ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ لوگوں سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے والا بن جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان جو اپنے خالق حقیقی سے روگردانی کرنے والا ہے، اللہ کی طرف نہیں آنے والا، جو اللہ سے تعلق بنا کر نہیں رکھنے والا اور اسی رب کو اپنا ملجا اور ماوا نہیں سمجھنے والا، تو وہ حیوان بن جاتا ہے۔ جو انسان اپنی مرضی، اپنی طبیعت اور اپنی خواہش کی مان کر چلتا ہے، اپنی ذات کو ہی پسند کرتا ہے، جو ہر وقت فائدہ اٹھانے کے چکروں میں رہتا ہے، وہ اس سچے مسلمان کے بالکل برعکس ہے جو اپنے دین کے مطابق عمل کرتا ہے، لوگوں کے لیے بھلائی کا طالب اور برائی کو ناپسند کرتا ہے، غریب لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت کمر بستہ، فقیر اور نادار اور محتاجوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے شب و روز تیار رہتا ہے۔ سامعین، انسان کو امتیاز کا رتبہ تب ملتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق بنا کر رکھتا ہے، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتا ہے، اور جن کو اس بات پر عمل کرنے میں راحت اور سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ آپ جب کبھی بھی انہیں دیکھیں گے، ان کے چہروں پر بشاشت اور مسکراہٹ نظر آئے گی، خواہ ان کے حالات کتنے ہی نامساعد اور مشکلات سے دوچاری کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ جو مصیبت ان کو پہنچی ہے وہ رکنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں پہنچی ہے وہ آنے والی نہیں تھی۔ وہ کسی پسندیدہ چیز کے نہ ملنے کا کبھی بھی افسوس نہیں کرتے، اور کبھی ناپسندیدہ چیز کے پہنچ جانے کو بوجھ اور مصیبت سمجھتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پسندیدہ چیز مل جانے کے بعد ندامت، شرمندگی اور خسارہ ہو جاتا ہے، اور کبھی ناپسندیدہ چیز کے ملنے پر بھلائی، خوشی اور فائدہ میسر آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ البقرہ میں کتنے ہی اچھے انداز میں اس نادان انسان کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو، دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا جانتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، لیکن جو مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ قرآن حکیم میں فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے: اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھو، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھولو، یعنی آخرت کے لیے بھی کرو اور دنیا کے لیے بھی کرو۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواح